عام زبان میں بولو تو انٹرسٹ کا لینا یا دینا، کسی بھی طریقے کا لون آپ لیتے ہیں، اس میں انٹرسٹ اگر آتا ہے تو لینا یا دینا ہو تو یہ سود ہو گیا۔ تو یہ گناہ جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ آپ کی نماز قبول نہیں کرے گا، روزہ قبول نہیں کرے گا، آپ کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو۔ لیکن بھاڑ میں جائے یہ سب باتیں، تم لون لو، تم کار میں لون میں لے لو، گھر لون لے کر بناؤ، گاڑیاں لون لو، ایسے ہی ضرورت پڑنے پر جا کر تم کو کام کرتے ہو، لون لا کے ہمیں دو، یہی تو سکھا رہے ہیں ماں باپ۔ ہاں، خود جہنم میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جہنم میں بھیج رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کہ ہمارے لیے سب اچھا ہوگا، اور اللہ کو چاہیے کہ ہمیں سب اچھا کرے۔ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ سب اچھا کرے۔ آپ نے آفت مول لی ہے، اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے آپ کے تعلق سے، اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اچھا ہوگا۔ ہاں، یہ ہمارا حال ہے۔ فرامین خدا، فرامین رسول، ہمیں کچھ اس کی پاسداری نہیں بتائیے۔ یہی ہمارا دین ہے، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و امان طلب کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ اور ضروری ہے کہ جتنی باتیں میں نے آج بتائی اتنی باتوں پر کم سے کم عمل شروع کرو۔ اگر واقعیتاً اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر میرا اتنا کہنے کے باوجود بھی آپ نہیں سدھریں گے تو آپ کو سدھارنے کے لیے دوسرا کوئی موقع زندگی میں آنے والا نہیں۔ موت ہمارے بالکل قریب ہے، سمجھے؟ اب ابھی تھوڑی دیر آنے سے پہلے ہم لوگ بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آئے گا تو بہت بہترین زمانہ ہوگا۔ تو اب جاوید نے بڑے اتاولے پن سے کہا کہ وہ کب آئے گا زمانہ؟ تو بولے 7 سال 8 سال کے بعد آئے گا۔ تو 8 سال کے بعد آئے گا؟ اچھا، تو یہ خیال کیا ہوتا ہے؟ اچھا 7 سال ہے، کیسے یہ 7 سال پاس کریں، ٹائم پاس کیسے کریں 7 سال، ایسا خیال آتا ہے نا؟ اسی طرح سے بولے 7 سال پاس کریں گے ٹائم۔ ہاں، اتنی موت کی گھاٹیاں ہیں، بچنا تو نظر نہیں آ رہا ہے، ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ پہلی گھاٹی ہے، یہ ویکسینیشن، یہ کورونا، اس سے بچ کر آپ کب تک رہیں گے، اس کے اوپر بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہے؟ فسادات ہیں، ہندو مسلمان ان کے سب فسادات ہیں، یہ جو ہے وہ جنگ، وہ اس سے بچنا پڑے گا آپ کو۔ پھر اس سے بچ کر آپ اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد میں تھرڈ ورلڈ وار ہے، نیوکلیئر وار ہے، ریڈیشنز ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس میں بچنا مشکل ہے۔ پھر اگر اس میں بھی بچ جائیں گے تو اس کے بعد قحط سالی کے لیے ہے، بارش نہیں برسے گی، گرمی پھوٹ پھوٹ کر اٹھے گی، سمجھے، اور ریشن نہیں ملے گا تو کب تک زندہ رہیں گے؟ اس سے اگر پار کر جائیں گے تو اس کے بعد دکان کا فتنہ ہے، 40 دن تک دھویں دار بادل چھا جائے گا، اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ موت کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو اس سے بعد میں گزریں گے تو دجال کا فتنہ ہے، وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اتنی گھاٹیاں ہیں گزرنے کے لیے، تو ان تمام گھاٹیوں کو مد نظر رکھو تو ہمارے لیے موت بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب تک ہم مسلمان بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے ہیں، مومن مرید یہ سب تو بہت دور کی بات ہے، ہم مسلمان بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے ہیں، سمجھے؟ اخلاق، ہمارے اخلاق کتنے اچھے دیکھ لیجیے۔ ہاں، چھوٹا بڑے کا ادب کرے۔ اب کون چھوٹا کون بڑا؟ عمر والا بھی اس میں آ گئی، یعنی جو عمر میں بڑا ہو، جو عمر میں چھوٹا ہو، تو چھوٹا عمر بڑی عمر والی کا ادب کرے، سمجھے؟ کوئی علم میں بڑا ہو، بھلے ہی وہ بچہ ہو، علم میں بڑا ہو، تو آپ عمر میں بڑے ہیں، علم میں چھوٹے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ اس علم والا جو آپ سے بڑا ہے اس کا ادب کریں۔ ہاں، میرا بیٹا ہے، آبا حافظ نے، آبا حافظ، آرے ادھر بیٹھ، تیرا بیٹا بعد میں، ٹھیک ہے، بیٹا اللہ ہی بنایا، قرآن اللہ نے جمع کیا اس کے سینے میں، تو کیسے بے ادبی سے اسے بیٹا آرے بولے؟ حافظ صاحب نہیں بول سکتا تھا؟ ہاں، ادب نہیں، اخلاق نہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں کسی کی نیکیاں تقویٰ پرہیزگاری زیادہ ہو، آپ کی کم ہو، عمر میں اس میں کوئی تقاضا نہیں ہے، تو وہ آپ سے بہتر ہے، آپ سے بڑا ہے تقوی میں، عمل میں، تو پھر اس کا ادب لازم۔ تو اسی طرح سے بچوں کا ماں باپ کا ادب لازم، اور بیوی کو شوہر کا ادب لازم، سمجھے؟ تو ہمارا ہم جائز ہے، کیا ہم بچے ہو کر ماں باپ سے کوئی ادب سے پیش آتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی بڑی عمر والوں سے ادب سے پیش آتے ہیں یا نہیں؟ ہم بیویاں اگر ہیں تو کیا ہم شوہروں کا ادب کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ شوہر کو آپ اونچی آواز سے اگر بات کریں بیوی تو وہ بے ادب ہے، بد اخلاق ہے، بد اخلاق ہے، تو مسلمان ہی نہیں۔ پھر کیا دعویٰ ہے؟ کیا قرآن پڑھ کے کیا کریں گے آپ جبکہ آپ کے اخلاق ہی نہیں؟ سب سے وزنی عمل میزان میں قیامت کے دن اچھے اخلاق ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، جو اتنی تلاوت کرتا ہے، جو اتنے روزے رکھتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں بولا۔
یہ بھی نہیں فرمایا جو اتنی نعتیں پڑھتا ہے، جو اتنی قوالیاں سنتا ہے، جو اتنے مزارات پر زیارت کے لیے جاتا ہے، جو اتنی بڑی بڑی واضح نصیحت کرتا ہے، نہیں، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اللہ رسول کے نزدیک سرٹیفکیٹ کس کے ہیں؟ اخلاق اچھے ہونے کے۔ تو آپ بیٹے ہیں تو بیٹے کے تحت آپ ماں باپ کے تعلق سے آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ شوہر ہیں تو بیوی کی طرف آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ بیوی ہے تو شوہر کی طرف اخلاق کیسے ہیں؟ سمجھے؟ آپ بڑے ہیں تو بچوں کی طرف آپ کے اخلاق کیا ہے؟ صرف بچوں کا حق نہیں، بڑوں کا بھی حق ہے، سمجھے؟ اپنے سے کم والے کا فشفقت، نرمی برتے۔ میرے پاس علم اگر زیادہ ہے، آپ کے پاس کم ہے، تو میں گھمنڈ میں آؤں یہاں پر رحم کروں؟ اگر میں گھمنڈ سے بیٹھوں تو میں بدل اخلاق ہوں، میں کہوں اس کے پاس علم نہیں ہے، میں اس کے پر رحم کروں، اسی طرح سے اس کو وہ علم دے، اسے سکھاؤں، یہ جذبہ رکھوں اور پیار محبت ادب سے اسے سکھاؤں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اخلاق ہوئے۔ تو سب سے پہلے آج کی رات میں یہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، سمجھے؟ ہر فرد یہاں، اب میں ٹائم ہوتا تو میں سب کا یہاں پر نام لیتا، ایک کے بعد ایک ایک عورت جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا بھی نام لیتا، ایک ایک مرد اور بچے کا یہاں نام لے کر بولتا، آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، نہ یہ سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے کہ آپ سب کو کھلانے پلانے والے جذبے والے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کھلانے پلانے کی بھی کھوٹ موجود ہے، کہیں نہ کہیں اخلاق کی بھی کھوٹ موجود ہے، اور حضور پر فدا ہونے کا جذبہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبانی ہے۔ تو آپ نہ مسلمان کی سرٹیفکیٹ میں آ رہے ہیں، نہ مومن کی سرٹیفکیٹ میں آ رہے ہیں، تو موت قریب ہے تو کیا لے کر مریں گے؟ کیا لے کر مریں گے؟ اتنا قریب وقت ہے، اور وہ بھی امام الزمان تک پہنچنے کے لیے کرائٹیریا اتنا بڑا ہے، اور آپ بولیں گے کہ آپ کو بس ایسے ہی بٹھا دیا جائے گا امام علیہ السلام کے پاس؟ ہاں، وہ امام جس کے منتظر ہر ولی کے، سمجھے؟ ہر ولی آپ کے منتظر تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو واضح کر دیا نہیں آپ کے زمانے میں نہیں آئیں گے، سمجھے؟ اللہ کے رسول کے محبوب امام مہدی علیہ السلام، سمجھے؟ اب ان کے قریب جانا ہے تو کیا کرائٹیریا بنے گا؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو مقام اللہ پاک نے اصحاب امام مہدی علیہ السلام کو دیا ہے اس امت میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ اب اتنا بڑا درجہ ملنا ہے، یہاں مسلمان کی کرائٹیریا میں پورے نہیں ہو رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیے، ہو سکتا ہے جھاڑو جو آ رہی ہے وہ ہر ناقص کچرے کو جھاڑ کر لے جائے گی، تو ہم بھی اسی کچرے میں شمار ہیں، تو اللہ سے ڈرو، وہ جھاڑو سے تو بچو جو آ رہی ہے۔ ہاں، تو کیا کرنا ہے؟ اخلاق سدھارنا، ادب سیکھنا ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی، ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال کرنا، کسی کو بارے میں برا نہیں کہنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کو دل پر چوٹ نہیں پہنچانا، کسی کو زور سے بات نہیں کرنا، بلا وجہ غصہ نہیں کرنا، اپنی نفس کی خاطر غصہ نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاق میں آتی ہیں۔ یہ جذبہ یہ رکھنا کہ میرے سے سب کو فائدہ پہنچے، یہ تو حضور نے بتا دیا تم میں بہتر کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ پوری مخلوق کائنات، پوری کائنات میری فیملی ہے، کیا بولا اللہ کا؟ پوری کائنات اللہ کی فیملی ہے، میرا کنبہ ہے، اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور میرے نزدیک سب سے محبوب وہی ہے جو میرے کنبے کے کام ہے۔ اب یہ کنبے میں جتنا آپ سوچتے چلے جائیں گے تو سب آ گئے، ایک کتے کا آپ کو کام آنا ہے، ایک بلی کو آپ کو کام آنا ہے، چرند پرند درند کو، انسان کا تو پہلا حق ہے، یہاں تو مخلوق کی بات ہو رہی ہے، ایک پیڑ کو آپ کو کام آنا ہے، سمجھ میں آئے گا؟ اتنا آپ ایسی ذات بنانا ہے آپ کو کہ آپ سے ہر ایک کو فائدہ پہنچا، آپ کی موجودگی، آپ کے ارد گرد رہنے والے ہر شے کو، صرف انسان کو نہیں، جانور اور پیڑ کو بھی آپ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، ایسا تو آپ کو بننا ہے، تب جا کے آپ اللہ کی محبوب بنیں گے۔ اگر نہیں اس کا اپوزٹ جائیں گے تو اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی نفرت کرتا چلا جائے گا، آپ بولیں گے صرف میرا اچھا ہو جائے، میرا اچھا، میں ان سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، ان سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، یہ کیا ہو سکتا ہے، میں اپنا بچا کر رکھوں، دوسروں کا برباد ہو جائے اور بداخلاقی رہے، تو اس سے آپ جو ہے تھوڑی دیر کا آپ کے حساب سے آپ نے فائدہ کر لیا، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، موت جب اسرائیل علیہ السلام آ کر سامنے کھڑے ہوں گے تب سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کر لیا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کاموں سے اتنا بڑا نقصان کر لیا۔ اب مجھے اندھیری قبر میں لے جانے کے لیے نہ اسلام کی دیا ہے، نہ ایمان کا نور ہے، نہ حضور کی محبت ہے، کچھ نہیں، میں نے تو صرف یہی سوچا کہ میرا گھر بچ جائے، مجھے ریشن مل جائے، مجھے کمفرٹ مل جائے، آرام مل جائے، زندگی
गुजर गई, खबर जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो मर्द हजरात हो, चाहे वहाँ बैठी हुई औरतें हैं, सबके लिए डरने का मकाम है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे सब दामन में कुछ नहीं। आज तक मैंने ये बात ऐसे नहीं कही, आज मैं बोल रहा हूँ। तो अल्लाह से डरो, कुछ तो अल्लाह को राजी करने के लिए करो, आज ही से बदलने की कोशिश करो। सबसे पहले अच्छे अखलाक पैदा करो, किसी के साथ मजाक मत करो, वैसा मजाक उसकी बेइज्जती हो जाए और जब चोट पहुंचे ऐसा मजाक किसी के साथ मत करो, किसी को बुरा मत करो, सबको अच्छा जानो, नहीं गुमान करो। शैतान आकर वसवसा डाले, नफ्स आकर आपके दिल में ये बात पैदा करे कि नहीं बना, उसको रोक, बोले नहीं तू मुझसे बेहतर ही है, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ, जानती हूँ, वो मुझसे बेहतर ही है। और हमेशा दोस्तों का फायदा पहुंचा। ये दो काम अगर आप करेंगे, के साथ में नमाज की पाबंदी, रोजा ये सब कर लेंगे, तो कम से कम आप मुसलमान। फिर उसके बाद में कोशिश करेंगे मोमिन, समझे? तो ये बातें बयान करना टाइम पास के लिए नहीं है, सिर्फ काम आ जाए, ये बातें मेरे भी काम आ जाए, आप सबके भी काम आ जाए। तो बस यहाँ पर इतना बात को रोकता हूँ कि हमें सुलूक तय करना है, हमें रास्ता तय करना है। आज तो सिर्फ मैंने रास्ता दिखाया है कि ये रास्ता, इस पर चलना है, तो आप इमीडिएटली फौरन इस रास्ते पर आज से, इस पल से चलना शुरू हो जाना है। अब आप से मैं पूछूंगा, कल भी मैंने बहुत सारी बातें की, समझे, किस किस पर असर हुआ? मैंने बोला कम से कम सुन्नत को जिंदा करते हैं, एक सुन्नत को जिंदा करते हैं, नमाज के लिए कम से कम मम्मा बांधते हैं, एक सुन्नत को जिंदा करते हैं। कितने लोग आज पूरी नमाजों में मम्मा बांधते हैं? ये दलालत है, सहाबा का ऐसा तरीका नहीं था। सहाबा के नहज पर चलना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जुमरे में शामिल होना, तो वैसा जज्बा रखना जैसे सहाबा का था। तो इतना खोलकर डांट कर बोलने के बावजूद आपको बोला गया, ऐसा नहीं कि आपको खुद ही से चुन चुन के सुन्नतें जिंदा करने के लिए कहा, बोले बोलने के बावजूद आपके कान पर जो नहीं देख रही है, तो आप अपनी खुदी से क्या करेंगे? आपकी खुदी से आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ दिखावा करेंगे। और रस्मो रिवाज के जो पुतले बने बैठे हैं आप लोग, बस आप उतना ही कर सकते, समझे? जो एक ट्रेंड चल दिया है, जैसा जमाना चला है ट्रेंड का, दिखावे का, बस उतना ही आप कर सकते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कल बोला एक सुन्नत को जिंदा करो, हर नमाज में मस्जिद, ये तो अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो रहा है और हुजूर की सुन्नत भी जिंदा हो रही है कि बोले अल्लाह का हुक्म है कि नमाज के लिए आओ तो अमामा पहन कर आओ, ये कुरान की आयत है ये, और हुजूर की सुन्नत है ना। कुरान बोलने के बावजूद किसी ने अमामा नहीं पहनी, इतने बिजी थे, एक सुन्नत को जिंदा अब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कौन कौन सी सुन्नतों को जिंदा करेंगे आप? हाँ, एक मामूली है तो बड़ी शानदार सुन्नत, लेकिन कितना